موجزاتی طور کا مطلب یہ ہے، دار الندوہ کافروں کا اسمبلی ہال تھا۔ مکہ کے لوگوں نے بیٹھ کے ابو جہل کی صدارت میں یہ بات طے کی کہ ہمیں کل مسلمانوں کے نبی کا سر چاہیے۔ تو کہا جی اس کے لیے کس بندے کا انتخاب کریں؟ تو سب کی نظر انتخاب عمر بن خطاب پہ گئی کہ اے عمر، تم ہم میں اتنے بہادر، اتنے شجاع، اتنے دلیر، اتنے نڈر ہو کہ یہ کام آپ سر انجام دے سکتے ہو، ہم نہیں دے سکتے۔ ترتیب طے ہوئی، پوری قتل کے واردات کے معاملات طے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے صبح جانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح اس کام کے لیے روانہ ہوئے تو تقدیر ان کے اس جانے پر مسکرا رہی تھی کہ عمر تو سر لینے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ اپنا سر حضور پاک کی جھولی میں دینے کے لیے جا رہا۔ تو عمر فاروق سر لینے آئے تھے، سر دے کر گئے ہیں۔ میرے دوستو، اس میں کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کچھ عرصہ قبل دعا مانگی تھی۔ ان دعا کے الفاظ یہ تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ اللہ ابو جہل یا عمر میں کوئی ایک اسلام کی عزت کے لیے دے دے۔ رب کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان ملا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں تو ابو جہل کا ذکر بھی کیا ہے، پر ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، حضرت عمر کو ایمان ملا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے کئی وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ تعالی غیرت کو پسند فرماتے ہیں۔ جو غیرت کا مادہ اسلام میں مطلوب اور ضرورت تھا وہ مادہ حضرت عمر میں تھا، ابو جہل میں نہیں تھا۔ اس کو غیرت اسلامیہ میں وہ مقام ملنے والا تھا جو ابو جہل کو نہیں مل سکتا تھا، تو رب کریم نے حضرت عمر کا انتخاب فرمایا، ابو جہل کا انتخاب نہیں فرمایا۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل خود کو ڈرپوک اور بزدل سمجھتا تھا، اسی لیے تو اس نے خود حضور پاک علیہ السلام کے قتل میں جانے کے لیے اپنے آپ کا فیصلہ نہیں کیا بلکہ اپنی پوری ٹیم کو بٹھا کر اپنی اور اپنی ٹیم کے بزدل ہونے کا اعتراف یوں کیا کہ عمر ہم میں بہادر ہے، یہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار سے ان کے بزدل ہونے کا اعتراف کرایا اور عمر کے بہادر ہونے کا اعتراف کرایا۔ تو اللہ تعالیٰ اسلام میں بہادری کو پسند فرماتے ہیں، بزدلی کو نہیں کرتے۔ اس لیے عمر فاروق ایمان لائے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت نبوت کا 5واں سال تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت عمر مشرف با اسلام ہوتے ہیں۔ 5 سال نبوت کی دعوت کو گزر گئے تھے۔ کعبۃ اللہ میں اعلانیہ نماز نہیں ہو سکتی تھی، کفار کی طرف سے پابندیاں، رکاوٹیں، مشکلات، تکالیف، اذیتیں، دقتوں اور حدتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب عمر فاروق ایمان لائے تو کعبے کا در کھلا، حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت نے کعبہ میں کھلے عام اللہ کی عبادت کی۔ عمر فاروق نے تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، جو کافر اس انتظار میں تھے کہ یہ نبوت کا سر لائے گا۔ حضرت عمر ان کو پیغام دے رہے ہیں، اوے کافرو، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو لوگ کہیں اوے تمہارا بھی کوئی بابا ہوا کرتا تھا، تمہارے بچے یتیمی کا داغ لیے پھریں، تمہاری بیویوں کو کوئی کہے تمہارے بھی کوئی شوہر ہوا کرتے تھے اور وہ بیوگی کا داغ لے کر چلیں، تو آؤ عمر کی تلوار کے سامنے آ جاؤ اور نبوت کا راستہ روکو۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کو اللہ نے وہ مقام دیا جس مقام و مرتبہ اسلام میں مطلوب تھا۔ کھلے عام عبادت ہوئی اور کعبۃ اللہ شریف پہ نماز پڑھی گئی۔